الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم بنی ہوئی انسان کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا. درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اعلیٰ اصحاب پر. حاضرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے آج خطبہ جمعہ میں ماہ سفر کی منحوسیت کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا.
ماہ سفر کی نحوست۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کی تعداد 12 ہے۔ کتنا؟ 12۔ اور یہ کب سے ہے؟ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے کیا؟ یہ گورکھوں نے کیلنڈر بنایا نہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور زمین کو بنائی اس وقت سے ہے یہ گنتی۔ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنائی، اور کہا ذالک الدین القیم، یہی مضبوط گنتی ہے، یہی اچھا دین ہے۔ اور کیا فرمایا؟ 4 جو حرمت والے مہینے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان 4 مہینوں میں بطور خاص تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یعنی گناہ کا کام سال کے 12 مہینوں میں حرام تو حرام ہی ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی حرمت اور عزت اور تعظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان 4 مہینوں میں بطور خاص اپنے نفس پر ظلم و ستم نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ سال کا 12 مہینہ میں گناہ ہوتا ہی ہے، لیکن یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں اس میں گناہ کرنے کا سزا زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ظلم منع کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ 4 حرمت والے مہینے گزر جائیں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً کما یقاتلونکم کافہ، تو اپنے مخالف سے اسی طریقے سے لڑو، اسی طریقے سے تیاری کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتا ہے۔ اگر سیاسی طور پر تم کو کوئی دبانا چاہ رہا ہے تو سیاسی اقتدار حاصل کر لو، سب ایک ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ اور سیاسی ایک مضبوط لیڈر بنا لو اور سیاسی طور پر سب مضبوط ہو جاؤ۔ اور اگر طاقتی طور پر تم سے کوئی مقابلہ کرنا چاہے تو اپنی طاقت اکٹھا کر لو، یہ مطلب ہے، یعنی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بنا لو۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اگر تم اتنی تدابیر اختیار کرنے کے بعد تعداد میں کم پڑ جاؤ، گھبرانے کا نہیں۔ کیوں؟ وَاعْلَمُوا، جان لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ کی مدد تو متقیوں کے لیے ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ رہتا۔ اور ہم نے تاریخ کے اوراق میں دیکھا ہے 313 کو اللہ تعالیٰ نے 1000 کے مقابلے میں کافی کر دیا، اور 3000 کو 10,000 کے مقابلے میں کافی کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے ساتھ رہتی ہے؟ متقیوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے بعد یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ چونکہ آج کا موضوع مہینے کے تعلق سے ہے تو مہینہ جان لینا ضروری ہے۔ اور دقت کی بات یہ ہے ہم نے ہزاروں کتابیں پڑھ لی ہے لیکن اب تک عربی مہینوں کے نام یاد نہیں ہوئے۔ تو وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو بکر نہیں، ایک ہے ابو بکر جو اللہ کے رسول کے ساتھی اور دوست ہیں، اور ایک کون ہے؟ ابو بکرہ، یہ دوسرے صحابی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمان قد استدار کہیئۃ یوم خلق السماوات والارض، یہی کہہ رہے ہیں وہ بھی، کہا کہ زمانہ اپنی اصلی جگہ پر آ گئی ہے، زمانہ اصلی حالت پر لوٹ آئی ہے۔ اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے اس وقت سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا السنہ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، وہی بات۔ اس کے بعد فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ کہا ثلاثۃ متوالیۃ ذو القعدۃ ذو الحجۃ ذو المحرم، کہا کہ 3 پیدر پہ ہے، ذو القعدہ کا مہینہ، ذو
ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، کہا کہ اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ تو یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کرنے سے منع کیا۔ اس میں صفر مہینے کا نام آیا کیا؟ نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو صفر کا مہینہ ہے یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے، یہ ایک عام مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی فضیلت تو کچھ خاص ہے نہیں، کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، اس کے اوپر سے اس مہینے کو منحوس بنا لیا گیا ہے۔ آج بات ہم کو اس پر کرنی ہے۔ بعض مسلمان اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے کے اندر کاروبار شروع نہیں کرتے، اس مہینے میں اپنی بچیوں کی شادی نہیں کرتے، اس مہینے میں طرح طرح کے اچھے کام وہ انجام نہیں دیتے اور بہت ساری چیزیں گھڑ لی ہے۔ ان تمام چیزوں کی حیثیت کیا ہے؟ اچھا یہ جان لیتے ہیں کہ سفر کہتے کس کو؟ سفر کس کو کہتے ہیں؟ تو سفر کہتے ہیں خالی جگہ کو۔ سفر المکان اذا خلا، جب مکان خالی ہو جائے تو اس کو سفر المکان کہا جاتا ہے، یعنی خالی مکان۔ اچھا اس کا نام سفر پڑا کیوں؟ اس لیے پڑا کہ یہ جو 3 حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا اور محرم کا مہینہ، اس میں لڑائی جنگ و جدال تو بند رہتا تھا اور عرب کے لوگوں کا مین پیشہ، مین انکم فوج کا تھا۔ وہاں کے لوگوں کا مین انکم فوج کا تھا، وہ فوج میں کام کیا کرتے تھے، اور فوج کا کام تو 3 مہینے سے بیٹھا ہوا ہے۔ جب 3 مہینے کے بعد نوکری چالو ہوتی، ویکینسی نکلتی، تو تمام کے تمام لوگ اپنے گھروں کو خالی کر کے یا تو جہاد کے لیے نکل جاتے یا سفر میں نکل جاتے، پھر گھروں کو خالی چھوڑ دیتے۔ اس لیے اس مہینے کو نام کے ساتھ موسم کیا گیا سفر، یعنی خالی جگہ، ویران جگہ۔ اور عرب کے جاہلیت میں اس مہینے کو 2 اعتبار سے وہ عقائد میں گڑبڑی کر رکھے تھے۔ اس مہینے کے تعلق سے 2 عقیدہ ان کا گڑبڑ تھا۔ یہ کیا؟ ایک تو یہ کہ وہ مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، جیسے سفر کا مہینہ ہے تو وہ سفر کا مہینہ کب آتا؟ محرم کے بعد آتا نا۔ لیکن وہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ اس مرتبہ ذوالحجہ کے بعد سفر کا مہینہ آئے گا اور سفر کے بعد محرم کا مہینہ آئے گا، یعنی ایک مہینہ آگے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 37 میں، پہلے جو آیت میں نے پڑھی وہ 36 ہے، اس کے نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینے کا آگے پیچھے کرنا کفر ہے۔ اس لیے کہ یہ مہینہ انگریزوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بنایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، جس سے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص منع کیا۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری گڑبڑی، اس مہینے کو وہ منحوس سمجھتے تھے، اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، برکتوں سے خالی سمجھتے تھے۔ یہ عرب کے جاہلوں کا عقیدہ تھا۔ اسلام نے کیا فرمایا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، رواه البخاری، حدیث نمبر 5757 5757۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، اسلام میں کوئی چھوٹ چھات نہیں، ولا طیرہ، کوئی بدسگونی نہیں، اور ولا حامہ، الو کوئی جانور منحوس نہیں ہوتا، ولا سفر، اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ یہ اسلام نے بتایا، اس لیے کہ اب اس کو تفصیل سے دیکھیے، اسلام میں چھوٹ چھات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ آیا، کہا کہ اللہ کے رسول یہ جانور ہے اونٹ، اس کو بیماری تھا، اس وجہ سے جب یہ اونٹ میرے اونٹ کے قریب میں آیا تو میرے اونٹ کو بھی بیماری پھیل گئی۔ تو اللہ کے رسول غصہ گئے اور کہا کہ پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے ہے؟
پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے آئی؟ اور ہم نے کورونا میں دیکھا کہ ایک آدمی کی بیماری دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو جواب یہ ہے کہ بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی اجازت، اذن اور حکم سے ہی بیماری آتی ہے، لیکن اس بیماری کا اثر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تو ہوتا ہے. تدابیر آپ اختیار کر سکتے ہو، اس کی اسلام اجازت دیتی ہے. اگر آپ کو ماہرین، طبیب، ڈاکٹر یہ کہے کہ اس بیماری سے احتیاط برتنا ہے، آپ برت سکتے، یہ بھی ایمان ہی کا حصہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. لیکن اسلام میں چھوٹ چھات نہیں ہے. یہ عقیدہ نہ رکھے کوئی جو میں یہاں گیا تھا اس لیے مجھے یہ بیماری آئی. نہیں، عقیدہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے بیماری آئی ہے، نہ کہ چھوٹ چھات کی وجہ سے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز کیا کہا؟ وَلَا تِيَارَ، اسلام میں نحوست نہیں ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے. وہ لوگ شگون لیا کرتے تھے، عرب کے جاہل بس شگونی. وہ کیا کرتے تھے؟ کہیں پہ نکلنے کا ارادہ ہوا سفر کا، تو وہ باہر نکلے، ایک پرندہ کو اڑاتے تھے، یا کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، پھر وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ پرندہ اگر اڑ کے دائیں طرف گیا تو میرا کام صحیح ہے، میں سفر میں نکلوں گا، اور اگر بائیں طرف گیا تو میرا سفر کرنا صحیح نہیں ہے، پھر وہ سفر کو نہیں جاتے تھے. لہذا اسلام نے بتایا کہ نحوست اسلام کے اندر نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تِيَارَ، نحوست اسلام کے اندر نہیں ہے. اور فرمایا کہ الو ایک جانور ہے، الو ایک جانور کا وہ منحوس نہیں ہوتا. اگر کسی کے گھر پہ بیٹھ جائے، کسی کے دروازے پہ بیٹھ جائے، تو اس دروازے پہ بیٹھنے کی وجہ سے اس کے پاس برا ہونے والا ہے، یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے کہا وَلَا سَفَرَ، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. یہ جو سفر کا مہینہ چل رہا ہے، کہا یہ مہینہ منحوس نہیں ہے. یہ تو عرب کے جاہل لوگ مانتے تھے. اچھا، مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ ہیں جو اس مہینے کو برکت سے خالی سمجھتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر خیبر کا فتح حاصل کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کے دروازے کھول دیے. اس لیے کہ فتح خیبر میں جو مال غنیمت حاصل ہوئی اس سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچا. لہذا اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھول دیے. اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اس لیے بھی یہ مہینہ منحوس ہے کہ اسی مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تھی سفر کے آخری مہینے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہے، تو پھر جس مہینے کے اندر اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے، اس مہینے کا پھر کیا حال ہونی چاہیے. لیکن آج تک کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ منحوس ہے اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر دے. کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں. تو پھر سفر کا مہینہ منحوس کیسے ہو گیا؟ اگر اللہ کے رسول کو سفر کے مہینے میں طبیعت خراب نہیں ہوتی تو یقینی بات ہے کہ کسی اور مہینے میں آپ کی طبیعت خراب ہوتی اور آپ کا انتقال ہوتا. تو اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہے. اس کے بعد آگے بڑھیے. اس مہینے کے اندر مسلمان شادی بیاہ کی تقریب نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نوازا حسن بن علی کا انتقال ہوا ہے، اس لیے اس مہینے میں خوشی کا پروگرام نہیں کرنی چاہیے، شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اسی مہینے کے اندر ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، جبکہ اسی مہینے میں 15 16 یا 18 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 18 صحابہ کے شہادت کے بعد اللہ کے رسول کی شادی ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو رہی ہے. اور ہم امتی ہیں،
کہ نوازۂ رسول کا انتقال ہوا اس لیے ہم اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے، اس بات کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا، کسی چیز کو برا جاننا یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کافر فرعون حامان کا عقیدہ ہے، اس لیے کہ فرعونی لوگ کہا کرتے تھے کیا؟ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَطَيَّرُونَ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، یہ فرعونی کہا کرتے تھے کیا؟ جب انہیں کوئی برائی اور کوئی لاحق کوئی مصیبت پہنچتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے ہے، اور اس کے برخلاف جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ اس چیز کا ہم زیادہ حقدار ہیں، ہمارے لیے ہے یہ، اور برائی آتی تھی تو نحوست کن کے اوپر ڈالتے تھے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب سے آئے ہیں نا، تبھی سے ہمارے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہے۔ تو مصیبتوں کو ایک دوسرے کے اوپر ٹالنا اور کسی چیز سے نحوست حاصل کرنا یہ فرعونیوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بہت چھوٹے صحابی ہیں، اللہ کے رسول نے پہلے تو ان سے فرمایا کہ اے بچے، میں تم کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں، اس کو یاد کر لے اچھی طریقے سے۔ کہا تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اور تو اللہ کے احکامات کی پابندی کر، اللہ کو تو اپنے پاس پائے گا۔ اذا سألت سأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کچھ بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اور مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کرو۔ دریا کے اندر پھنس گئے، جنگل میں پھنس گئے، مدد کن سے طلب کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، جان لے کہ اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ فائدہ پوری دنیا کے لوگ مل کر تم کو نہیں پہنچا سکتا۔ اور فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اور تمہیں پوری دنیا کے لوگ مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتا، لَمْ يَضُرُّوا إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے تقدیر میں برائی لکھ دیا ہے۔ یہ جانور، الو اور یہ طرح طرح کی چیزیں تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کسی کے گھر پہ کوا چلا دے تو مصیبت آنے والی ہے، کسی کے گھر پہ الو بیٹھ جائے تو اس کے گھر میں برائی نازل ہونے والی ہے۔ اس طریقے کی چیزیں کبھی بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز بذات خود نقصان دہ نہیں ہوتی، اور کوئی شخص کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کوئی شخص تو چھوڑیے، فرد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، پورے دنیا کے تمام لوگ مل کر اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تب بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم کو یہ معلوم ہوا اس حدیث رسول کے اندر۔ اب آئیے، تو پھر یہ نقصان پہنچ کیوں جاتا ہے انسان کو؟ انسان کو نقصان پہنچتا ہے نا، پہنچ کیوں جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی مصیبت انسان کو پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پہنچتا۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ کہ کوئی بھی شے بذات خود منحوس نہیں ہوتی، کوئی بھی شے بذات خود منحوس نہیں ہوتی، خراب نقصان دہ نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اگر کسی شے کو نقصان دہ شامل کر لیا جائے، ایک آدمی ایک گھر پہ رہتا تھا، وہ گھر کو منحوس سمجھتا ہے، وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کے آنے کے بعد کوئی دوسرا شخص اس گھر میں رہنے لگتا اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی گھر سے بہت خیر و برکت نازل کرتا ہے۔ ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کو منحوس سمجھتا ہے، لیکن وہی آدمی کسی کے لیے
لیے بہت اچھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں. ایک مختصر سا واقعہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے. کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ گھر سے باہر نکلا اور اس کی نظر ایک اندھے پر پڑ گئی. کس پر؟ ایک اندھے پر. بادشاہ نے کہا کہ انہوں نے میرا پورا سفر خراب کر دیا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو. اگر میرا سفر کامیاب رہا تو ان کو چھوڑ دوں گا، اور اگر سفر کامیاب نہیں ہوا تو سولی پر چڑھا دوں گا. 3 دن کے بعد لوٹ کے آئے، کہا کہ اس اندھے کو چھوڑ دو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا سفر کامیاب ہو گیا، اندھا منحوس نہیں. چھوڑ دی. اب اندھا جانے سے پہلے کہنے لگا بادشاہ سلامت میں ایک بات پوچھوں. کہا پوچھو. کہا کہ آپ نے ایک اندھے کی شکل دیکھی تو آپ سفر میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا سفر کامیاب کر دیا، لیکن ایک اندھے نے ایک بادشاہ کی شکل دیکھ لی تو اس اندھا کو 3 دن کے لیے قید کر دیا گیا. ان کے گھر والے بیوی بچے 3 دن سے بھوکے اور پریشان ہیں. اب یہ بتائیے آپ کہ اندھے کا چہرہ منحوس ہے یا بادشاہ کا چہرہ منحوس ہے؟ معلوم یہ ہوا اس واقعے سے ہم کو سیکھ کیا ملتی؟ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی. اگر ہم منحوسیت ہی کو کسی پر اتفاق کر لے تو اس واقعے سے ہم کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ بادشاہ کا شکل منحوس ہے یا اندھے کا شکل منحوس ہے؟ تو معلوم یہ ہوا مخلوق کوئی کسی کے لیے برا نہیں ہوتا. تو بری چیز کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا کیا؟ وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں یہ مصیبت تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے بہت سے گناہوں کو ٹال دیتا ہے. بہت سے گناہوں پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے چھوٹے گناہ پر تمہاری پکڑ کرنے لگ جائے تو پھر تم کو ایک بوند پانی کا قطرہ بھی نصیب نہ ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے چھوٹے گناہوں پر پکڑ نہیں کرتا. تو معلوم یہ ہوا کہ منحوسیت اگر کسی چیز میں ہے تو وہ کس میں ہے؟ وہ ہمارے گناہ میں ہے. وہ جو ہم کرتوت کر رہے ہیں ہمارے کرتوت میں ہے. تو منحوسیت نامی کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے ہمارے گناہ کے. اچھا اگر یہ نحوست سے بچا جائے تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ ان کا فائدہ کیا ہے؟ بخاری کی حدیث نمبر 5752 5752 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا؟ جو میں نے دیکھا کہ بعض نبی کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری امتی ہیں ان کے، اور بعض نبی کے ساتھ چند لوگ ہیں. حتیٰ کہ ہم نے کچھ نبی کو ایسے بھی دیکھا کہ وہ اکیلے چل رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی جماعت ایک جگہ پر موجود ہے. میں نے کہا کہ یہ میرے امت کے لوگ ہیں، تو کہا گیا کہ نہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے امت کے لوگ ہیں. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے افق کے ایک کنارے پر دیکھا ایک بڑی جماعت موجود ہے. مجھ سے کہا گیا کہ آپ دوسری طرف دیکھیں. میں نے دوسری طرف دیکھا، ادھر بھی بڑی جماعت موجود ہے. کہا گیا کہ یہ آپ کے امت کے لوگ ہیں، اور اس میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا. اب اللہ کے رسول اتنی بات بتا کر چلے گئے حجرے کے اندر. اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا. بعض لوگ کہنے لگے کہ اس نیکی کا مستحق یہ جو بلا حساب جنت میں جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ بعض نے کہا ہم میں سے ہوں گے، اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لائے. بعض نے کہا نہیں، یہ ہمارے بچوں میں سے ہوں گے، اس لیے کہ ہم تو پیدا ہوئے تھے کافر بن کر اور ہم نے شرک کیا زندگی بھر. اب ہم نے توبہ کر کے اسلام لایا، لہٰذا ہمارے بچے جو پیدائش سے مسلمان ہونے والا ہے وہ بچے پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے، پھر وہ اچھے عمل کریں گے تو وہ اس فائدے کے مستحق ہوں گے. بات اللہ کے رسول تک پہنچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں. وہ کیا؟ ہم الذین یتطیرون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدصگونی نہیں لیتے، ولا یسترقون، اور جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، نہ کرتے نہ کرواتے، اور ولا یقطعون، دغا کر علاج نہیں کرتے. وہ کسی کا فوٹو تصویر لگا لینا، کہا کہ وہ دغا کر علاج نہیں کرتے. اور کیا؟ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے. 4 چیزیں کیا؟ پہلی چیز
وہ بدصبونی نہیں لیتے، دوسری چیز کیا، جھاڑ پھونک نہیں کرتے نہ کرواتے، اور کیا، دغوا کر علاج نہیں کرتے، اور چوتھی چیز کیا، اپنے رب پر ہی توکل کرتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں بدشگونی آ ہی جاتی ہے، لیکن فلا یصدنکم، بدشگونی تم کو کوئی کام کرنے سے نہ روکے۔ آ جاتی ہے، شاید کہ میرا یہ کام صحیح نہیں ہونے والا، میرا آج کا یہ معاملہ درست نہیں ہونے والا، اس طریقے کی چیزیں آ سکتی ہے ہمارے ذہنوں میں، لیکن وہ بات آنے کی وجہ سے ہم کو کام کرنے سے روکنا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اللہ کے رسول نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ توکل کی وجہ سے بہت ساری بدزبونی کو ہمارے دل سے ٹال دیتا۔ جیسے ہم نے یہ سوچ لیا کہ شاید کہ آج دکان میں پروفٹ نہیں ہونے والا، کیونکہ صبح صبح گاؤں کا ایک غریب آدمی آ گیا تھا، میں نے اس کو باقی لگا دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس دن اچھا پروفٹ ہو جاتا۔ تو یہ جو باقی دینے والا مسئلہ ہے، اس میں بھی لوگ منحوسیت کے شکار ہیں، جو اگر صبح میں ہم نے باقی دے دیا تو ہمارے دکان میں دن بھر پروفٹ نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ کے بندے، صبح میں جو آدمی باقی لے گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی فقیر مسکین قسم کا آدمی ہو، بیوہ عورت ہو، اور اس کے لے جانے کے برکت سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اتنا رزق دے دے کہ وہ پورے دن بھر میں جتنا پروفٹ کماتے اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بدصبونی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اچھا، بدصبونی تو لوگ اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ ایک انسان سے بھی بدصبونی لیتے، جیسے کہ بادشاہ والا بتایا۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک چیز اور مشہور ہے، وہ کیا، بلی منحوس ہے۔ یہ تو بھول ہی گیا تھا، بلی منحوس ہے۔ بلی منحوس ہے کیا؟ اگر کسی کی گاڑی کے سامنے سے چلے جائے اور وہ گاڑی آگے بڑھا لیے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہونا فکس ہے۔ بلی کے پاس اتنا پاور ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی شے کے اندر پاور نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ بدصبونی لینا شرک ہے، بدصبونی لینا شرک ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ بنا لے کہ بلی ہمارے سامنے سے گزر جانے کی وجہ سے ہمارا گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو ہم نے یہ مان لیا کہ بلی کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی کو بھی ایکسیڈنٹ کرا سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے اندر نقصان پہنچانے کی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی پہنچاتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا، ایک سوال آیا اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی ایسا کر لے انجانے میں کہ بدصبونی لے لیا تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اس کا ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کام کو کر گزرے جس کے لیے انہوں نے بدصبونی لیا تھا، یعنی جس کام سے وہ رک گیا تھا اس کام کو کر گزارنا ہے۔ اور کیا کہنا ہے؟ لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک، اس کے بعد ولا الہ غیرک، کوئی بدصبونی نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کوئی بھلائی نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ تو کیا پتہ چلا آج کے بیان سے کہ اگر کوئی شخص بدصبونی لیتا ہے تو گویا کہ اگر الو کے اندر وہ یہ مان رہا ہے کہ الو کسی کے یہاں بیٹھ جائے تو ان کے یہاں برا ہونے والا ہے، کوا آ کے چلا دے تو برا ہونے والا ہے، بلی کار کے سامنے سے گزر جائے تو ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، گویا کہ وہ یہ مان رہا ہے کہ الو کے اندر، بلی کے اندر اور کوے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے اندر یہ پاور نہیں کہ وہ کسی چیز کو نقصان پہنچا سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اس طریقے کا عقیدہ رکھے تو وہ شرک ہے، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ جاہل کافروں کا عقیدہ ہے اور فرعونیوں کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے جانے انجانے میں جو خطائیں ہو گئی ہیں ان کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تعمیر فرما۔